بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ایمان کی عمارت کے ستون ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی گرا دیا گیا تو ایمان کی پوری عمارت گر جائے گی۔ ان 5 ارکان سے ہمارا دین اور ایمان کامل ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ان ارکان سے کامل تو ہو گیا، مگر اس کامل دین کا آدھا حصہ طہارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پاکی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ طہارت کا لفظ صرف ظاہری صفائی ستھرائی کا نام نہیں، بلکہ باطنی یعنی اندرونی، خواہ ایمان کی پاکیزگی ہو یا جسمانی، ہر طرح انسان کو پاک رہنا ہے۔ دینی پاکی سے مراد یہ ہے کہ بندے مومن کا دل بالکل پاک صاف ہو اور وہ صرف اپنے اللہ کی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ کی، اپنے دل و دماغ کو، اپنے اعمال کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھے، اور اعمال کے ذریعے اس پاکی کا اظہار ہو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے۔ جسمانی صفائی میں ہر طرح کی پاکی اور صفائی شامل ہے۔ بعض اوقات انسان بظاہر صاف ستھرا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اندرونی طور پر وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر اس کے جسم پر یا کپڑوں پر کوئی ناپاکی لگی ہو اور وہ ظاہر نہ ہو رہی ہو، تب بھی بندہ ناپاک مانا جائے گا۔ ہم مومن بندوں کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی پاکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ پاک باز اور صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کی اندرونی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض خواتین اور مرد حضرات اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ پاکی کے مسئلے کو سمجھیں، جو بات معلوم نہ ہو اس کو معلوم کر لیا کریں یا خود پڑھیں۔ ماشاءاللہ یوٹیوب پر بہت سے علماء کرام کے بیانات موجود ہوتے ہیں، تمام مسائل کا بیان ہوتا ہے۔ غسل اور وضو، ناپاکی کو کیسے دور کریں، تمام مسئلوں کی ہمیں جانکاری مل جائے گی، اور یہ جانکاری ہمیں ہر مسلمان مرد عورت کو حاصل کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم اپنی طرف سے تو پورا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، مگر صحیح مسئلہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو اس وجہ سے ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مرد حضرات کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے چھینٹیں آنے کا ڈر ہوتا ہے، اس کام میں احتیاط برتیں۔ غیر مسلم حضرات میں تو خیر پانی سے استنجا لینے کا رواج ہی نہیں ہے، اور وہ پاکی کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، مگر الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دین اور اسلام نے، ہماری شریعت مطہرہ نے تو ہمیں ہر بات کا اور ہر کام کا سلیقہ سکھایا ہے، تو پھر ہم ایسی غلطی کیوں کریں؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ناپاکی کی حالت میں شیطان انسان پر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جب بندے مومن غسل اور وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے، تمام غلاظت و ناپاکی سے ہم خود کو دور رکھیں، خواہ خواتین ہو یا مرد حضرات۔ بچوں کی پرورش میں احتیاط سے کام لیں، بچوں کو ناپاکی کے لیے بہانہ مت بنائیں۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو پاکی اور ناپاکی کی تمیز سکھائیں، غسل اور وضو کے طریقے بتائیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پیشابوں کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، او کما قال۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ خاص کرم تھا کہ انہیں اندازہ ہوا، اور آپ نے بتایا کہ اس طرح اس کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ لیکن ہم گنہگار بندے تو اس قابل نہیں ہیں، نہ ہم جان سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنا بھی، اپنے بچوں کا، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں پاکی کی مسائل معلوم نہیں ہے تو ہم خود معلوم کریں، پڑھیں، سمجھیں ان کو، اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ ان تمام باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا، اور یہ سب کام اتنے مشکل نہیں ہیں، بس ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اور رسول تو ہمیں ہر وقت ہر طرح سے پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں صفائی کے ساتھ ساتھ پاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بظاہر
ہم صاف ستھرے تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پر غسل واجب ہے تو ہم ناپاک ہیں، یا ہمارے کپڑے دیکھنے میں صاف نظر آ رہے ہیں مگر اس میں غلاظت لگ گئی ہو تو ہم نے اس کو اگر ہٹایا بھی نہ ہو تو وہ ناپاک ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بعض حضرات پاک تو رہتے ہیں مگر بظاہر صاف نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، مثلاً کافی دنوں سے شاور نہیں لے رہے ہوتے ہیں یا میلے کچلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے بھی نماز وغیرہ مکروہ سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ پسینوں کی بدبو سے یا میلے کچلے کپڑوں سے ہمیں نماز اپنی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا، یعنی کہ ہر طرح سے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی ہر طرح کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اور جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم میں جو حصے دیے ہیں ان کی جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے ان کا بھی ہم مرد حضرات بھی اور ہم خواتین کو بھی سب کو اچھی طرح سے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ الغرض یہ کہ ہم جتنے پاک صاف رہیں گے، جتنے صاف ستھرے رہیں گے، اتنے ہم اپنے اللہ کے نزدیک رہیں گے اور ہم اپنی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کا ثواب پائیں گے۔ ہم بھی صاف ستھرے نظر آئیں گے تاکہ کسی اور کو ہم سے کراہیت محسوس نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ اس طرح سے رہنا چاہیے کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی رہے، ہمارے رسول ہم سے راضی رہیں، اور معاشرے میں رہنے والے لوگ، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے والے لوگ، کوئی بھی ہم سے کراہیت محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ بیرونی صفائی بھی ہمیں عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغوں کو پاک صاف رکھے، ہر طرح کے شرک سے بدعت سے ہمیں پاک اور محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا بھی پاکی کا بھی ہر طرح سے دھیان رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے پاکی میں اگر ناپاکی میں اس مسائل میں کچھ گناہ ہو گئے ہوں، ہم سے غلطی ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر فرمائے اور آئندہ ان کی طرف دھیان کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔